आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो आई थी, मगर जब वो वीडियो पब्लिक हुई उससे पहले ही, कुछ देर पहले, उनका चैनल, जो एक मेन उनका चैनल था, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, वो जो है वो कल वो यूट्यूब की तरफ से हटा दिया गया। अब यूजुअली चैनल हटते कैसे हैं? अगर किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक आए तो क्या होता है कि जी चैनल जो है वो, चैनल पे वार्निंग आती है, चैनल हटता नहीं है। 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आए तो उसके बाद चैनल हट जाता है और उसके लिए भी कुछ दिनों की मोहलत मिलती है। मगर मुफ्ती साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी मुफ्ती साहब ने किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उन्हें स्ट्राइक आई। दूसरी तरफ एक ही बात रह जाती है, मुफ्ती साहब को शायद कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आई हो। कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आमतौर पे हेट स्पीच के ऊपर आ सकती है, कुछ और जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनकी तरफ आ सकती है, किसी मिनॉरिटी कम्युनिटी को डीमोनाइज करने पे, डीह्यूमनाइज करने पे, उनके खिलाफ हेट फैलाने पे आ सकती है, वायलेंस इंसाइट करने पे आ सकती है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शायद मुफ्ती साहब को इस वजह से यूट्यूब की तरफ से आ सकता है। क्यों? क्योंकि आज से तकरीबन 6-8 माह पहले जो है मुफ्ती साहब, हर तरफ से मुफ्ती साहब की वीडियोस मुझे और हारिस को भेजी जा रही थी और हारिस ने फिर उस पर स्टेप ले लिया। हारिस ने लोगों को कह दिया कि जी, क्योंकि उन दिनों डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो है वो असेंबली से पास होकर आ गया, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ था। दैट बिल वाज अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एंड इट वाज रिजेक्टेड बाय इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल। एंड सारे के सारे मौलवी मुफ्ती लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इमरान खान से ये मिले भी, जिनमें मुफ्ती तारिक मसूद खुद कह रहे थे वो भी मिले। फिर एक और बिल भी आया था जिसके अंदर माइनर हिंदू लड़कियों की कन्वर्जन के खिलाफ जो बिल था, उसके ऊपर भी मुफ्ती साहब मिले इमरान खान से। मेरे ख्याल ये वो वाला बिल था जिसपे मुफ्ती साहब इमरान खान से मिले, एक पूरी उलमा की जमात इमरान खान साहब से मिली। और उसके बाद मुफ्ती साहब ने इस बिल के ऊपर, जो कि हिंदू लड़कियों की फोर्सफुल कन्वर्जन के ऊपर था, मुफ्ती साहब ने एक बड़ा क्लियर स्टांस लिया और उन्होंने कहा ये गैर इस्लामी है और छोटी उम्र की बच्चियों की कन्वर्जन हो सकती है। इसके अलावा बीवियों को जो मारने वाली आयत है और जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल था उसको मुफ्ती साहब ने रिजेक्ट किया। बल्कि मुफ्ती साहब की एक तकरीर ऐसी थी जिसका मैंने भी रिस्पॉन्स दिया था, और वो रिस्पॉन्स क्या था? वो ये था कि जी, मुफ्ती साहब ने उस दिन जो तकरीर की थी, मैंने भी ये कहा था कि इनकी वजह से बड़ी औरतों को मार पड़ी होगी। बहुत से लोग जो कि ये समझते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, वो भी यूट्यूब को रिपोर्ट करते थे। हारिस ने एक लीडिंग पोजीशन ली। हारिस ने कहा कि हम यूट्यूब को रिपोर्ट करेंगे। हारिस ने ट्विटर पे यूट्यूब को दिखाई की अटेंशन दिलवाई मुफ्ती साहब की बातों की तरफ, जो कि उर्दू में हो रही थी। जारी बात है यूट्यूब के पास इंग्लिश में, उर्दू में शायद फैक्ट चेकर नहीं होंगे, मगर फिर जारी बात है देख लिया होगा उन्होंने भी। उनके पास होंगे तो सही, थोड़े होंगे, किसी ना किसी ने देख लिया होगा। और मुफ्ती साहब ने फिर आखिरकार जो बातें की थी वो यूट्यूब तक पहुंची। और इस बात पे हारिस कंटिन्यूसली इंसिस्ट करता रहा। हारिस ने जो है इसका पीछा किया और हम नहीं जानते कि ये किस वजह से हुआ होगा। हो सकता है मुफ्ती साहब का चैनल वापस आ जाए, एंड आई होप कि वापस आ जाए। मगर मुफ्ती साहब को और बाकी मौलवियों को जो बैठ के हर वक्त यूट्यूब के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर औरतों के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को जस्टिफाई करते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर चलें और तो कुछ नहीं। मगर यहाँ पे इन मौलवियों की एटलीस्ट पकड़ हुई है और इससे कोई मुफ्ती साहब का कोई खास, आई डोंट थिंक सो कि कोई माली नुकसान हुआ होगा। इनकी वीडियोस मोनेटाइज हैं, सारा कुछ है, मगर इनके 10-12 चैनल हैं, एक चैनल उनमें से बंद हुआ है, जो कि बाकी मुफ्ती साहब का काम चल रहा है। बट ये है कि एक थोड़ा सा हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि शायद इस तरह की बातें अब यूट्यूब के ऊपर ग्लोबल एथिक्स अप्लाई होती है, और आप समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान की इस्लामी एथिक्स और इस्लामिक मोरालिटी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो भाई, इसलिए अब जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो दिन रात जहर उगलते हैं औरतों के खिलाफ, होमोसेक्सुअल्स के खिलाफ और बहुत से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, उनके कान अब खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकती है। और ये चीज़ जो है, मैं ये नहीं कहता कि किसी की भी फ्री स्पीच बंद हो। मैं चाहता हूं कि हर एक को अपनी राय रखने का
جو ہے وہ جگہ ملنی چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اتنا کھلم کھلا عورتوں کے خلاف، ہوموسیکشولز کے خلاف جس طرح مفتی صاحب بولتے آئے ہیں ہمیشہ سے، اگر آپ اس طرح بولیں گے تو یوٹیوب آپ کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یوٹیوب کے حوالے سے پاکستان میں ایک اچھا اسپیس کریٹ ہو سکتا ہے جہاں پہ اس طرح کے لوگوں کے حقوق کی بات تو ہو مگر ان کے خلاف بات نہ ہو. مگر میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ مفتی صاحب جیسے لوگوں کو پوری اجازت ہونی چاہیے بات کرنے کی، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کا چینل بند ہو، اور آئی ہوپ کہ ان کا چینل بند آ جائے، واپس آ جائے، اور مفتی صاحب اس بات سے کچھ سیکھ جائیں. مفتی صاحب یہ سمجھیں کہ انہوں نے اب جو ہے اس طرح کی باتیں یوٹیوب پہ نہیں کرنی. مفتی صاحب لوگوں کو ملانے کی باتیں کریں، لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ عورتوں کو نہیں مارنا، اور ہوموسیکشولز کے اوپر آپ کی واقعی جو ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے، مگر آپ اس کو کسی طریقے سے کریں، ان کو ڈیمونائز تو نہ کریں. ایک چھوٹا موٹا کوئی ایک بل پاکستان میں پاس ہو رہا تھا جو کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے، اسے بھی ان مولویوں نے سیاپا ڈال کے کیا کرایا، اسے بھی پاس نہیں ہونے دیا. وومن پروٹیکشن بل یہ پاس نہیں ہونے دیتے، مائنر گرلز کی کنورژن کا بل یہ نہیں پاس ہونے دیتے. چلیں آپ پاکستان میں تو مسجدوں میں بیٹھ کے منبر کے اوپر جس طرح کی مرضی زبان آپ استعمال کریں، جو کچھ مرضی آپ کہیں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مسجد کا ممبر جو ہے مولوی کے پاس فری لائسنس ہے. پاکستان میں حکومت بھی اس کو نہیں پوچھ سکتی. مگر ایٹ لیسٹ یوٹیوب جو ہے وہ پاکستان کے قانون کے تحت تو نہیں چل رہی ہے، تو گلوبل مورالٹی کے تحت چل رہی ہے، گلوبل ایتھکس کے تحت چل رہی ہے. اور اگر اس پہ کوئی آدمی عورتوں کی پٹائی کی قرآن کے مطابق بھی بات کرے تو وہ بھی قابل گرفت ہے، کیونکہ غیر انسانی بات ہے. دنیا اس کو مفتی صاحب جس نظر سے دیکھتے ہیں یا عام مسلمان جس نظر سے دیکھتا ہے، دنیا اس نظر سے نہیں دیکھتی، اور یوٹیوب اس لیے اس نظر سے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی. اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے، کیونکہ دنیا عورت کو انسان سمجھتی ہے، دنیا عورت کو جانور نہیں سمجھتی، دنیا عورت کو مرد کی ملکیت نہیں سمجھتی کہ جب مرضی چاہا گائے کو ایک چھوٹی لگائی کہ اس رستے میں نہیں، اس پہ جائے گی. تو عورت جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. ہوموسیکشولز جو ہیں وہ انسان ہیں اور ان کے رائٹس ہیں، اور دنیا میں ان کے رائٹس پہ بہت واویلا ہوتا ہے. جو ہے جسٹیفائڈ ہے یہ بات کہ ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، کیونکہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ پرسیکیوٹڈ گروپس میں آتے ہیں. پاکستان میں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے. آج ہی وہ عثمان مرزا کی شناخت سے انکار کر دیا اس کپل نے. کیوں؟ غریب لوگ تھے، بدنامی مسئلے اور دوسرا تیسرا، کہاں پہ عورت کسی یا غریب پہ سا. تو عثمان مرزا جیسے لوگ اگر چھوٹ سکتے ہیں، شناخت نہیں ہوئی نا عثمان مرزا کی، تو وہ چھوٹ جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے، بس کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم لوگ بے بسی کی تصویر ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں عورت کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، پاکستان کی مائنورٹیز کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، اور آئی ہوپ مفتی طارق مسعود صاحب کچھ سیکھیں اور اپنی مسجد کے ممبر پہ وہ جو مرضی بولیں، مگر شاید یوٹیوب پہ بولنے سے وہ، یہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اجتناب کریں گے. اور میں باقی مولویوں کا بھی سمجھتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا اسفیئر میں آنا ہے تو شاید مولویوں کو اپنے راستے بدلنے پڑیں گے. شاید اب ڈالر کی چمک اور ذریعہ معاش اور ذریعہ آمدن کی فکر جو ہے مولویوں کی کو اپنی تعلیم بھی بدلنے کی جو ہے وہ طرف لے کے جائے گی. تو آئی ڈونٹ نو، آئی ہوپ کہ مولوی صاحب کا چینل واپس آ جائے، مفتی صاحب کا، اور مفتی صاحب جو ہے اپنا راستہ بدل لیں اور آئندہ سے وہ ایسی باتیں کرنے سے اجتناب کریں. تو مفتی صاحب اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے تو اجتناب کریں ایسی باتیں کرنے سے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل واپس آ جائے اور آپ اس سے کوئی دنیا میں اچھائی کی بات پھیلانے کی کوشش کریں. آپ کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ عورتوں کی ہرزہ سرائی، ان کے خلاف بات، ان کو ڈیمونائز کیا جانا، انہیں ڈی ہیومنائز کرنا، انہیں لیسر ہیومن بینگز بتانا، یہ باتیں ہم روز دیکھتے آئے ہیں. اور آپ کے لہجے سے زن دشمنی یا مساجنی کی ایک بڑی زبردست بو آتی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو کبھی کلیئر کر پائیں گے یا نہیں، یا واقعی آپ اپنی زندگی میں واقعی اتنی نفرت کرتے ہیں عورتوں سے. بہت سی عورتیں جب مجھ سے بات ہوتی ہے ان کی آپ کے بارے میں، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں اور آپ ان کے خلاف ہیں، آپ ان کے دشمن ہیں. اور عورتیں واقعی آپ کے جو باتیں جن کی آپ تبلیغ کرتے ہیں، ان باتوں سے عورتوں کو بہت دکھ ہوتا ہے. اور مجھے بہت سی عورتیں یہ بات بتا چکی ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ بہت ہی مساجنسٹ اور زن دشمن
آپ کو وہ سمجھتی ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی تبلیغ اور آپ کا چینل صرف مرد ہی دیکھتے ہیں, عورتیں بھی دیکھتی ہیں, اور کسی عورت کو کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ عورت کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ایک عورت ہی آپ کو بتا سکتی ہے. تو کوشش کریں کہ اسلام کے دائرے سے نکل کے تھوڑا سا کسی سیکولر سفیر میں موجود لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں, اور کچھ عورتوں سے بھی تو پوچھیں نا کہ وہ کیا سوچتی ہیں جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. اسلام کا جو زن دشمنی کا پہلو ہے وہ بڑا ہی واضح ہے, ہم جانتے ہیں, مگر شاید آپ جیسے مولوی, آپ جیسے لوگ اس کو تھوڑا سا واٹر ڈاؤن کر سکتے ہیں. اسلام کی شدت پسندی صرف خودکش دھماکوں میں اور ان چیزوں میں ہی نہیں ہے, زن دشمنی میں بھی ہے, جس میں آپ اپنا پورا کردار ادا کریں گے. تو مفتی صاحب, آل دا بیسٹ ٹو یو. آئی ہوپ آپ کا چینل واپس آ جائے. مجھے لگتا ہے کہ آ جائے گا واپس. تو آئی ہوپ کہ پھر آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے. مگر ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ یہ کیسے ہوا ہے, مگر چینلز جو اڑتے ہیں وہ کمیونٹی گائیڈ لائنز میں اڑتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کسی اور طرف سے کمیونٹی گائیڈ لائنز میں آپ کو کوئی اس طرح کا ایشو آیا تو وہ ہم نہیں جانتے, پر بظاہر کچھ ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ واقعی یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنز کے خلاف جاتی تھی جو باتیں آپ نے کی تھی. چلیں جی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. آداب. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.